بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما تذروه الریاح وکان اللہ علی شیء مقتدرا۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری سورہ کہف پہ گفتگو ہو رہی تھی اور الحمدللہ 4 سیشن ہو چکے ہیں سورہ کہف پر، اور آج ہم گفتگو کریں گے آیت نمبر 45 سے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ بیان کیجئے ان کے لیے اس دنیا کی مثال، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے، مثال دیجئے آخرت کی، یہ حیات دنیا، دنیا کی حیات کے بارے میں۔ کیا مثال ہے؟ کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، جیسے کہ پانی انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، اور اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ یہ نبات الارض یعنی کہ پلانٹیشنز بہت زیادہ اگ گئی ہوں، فاصبح حشیما تذروه الریاح، اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تذروه الریاح، اور اس کو پھر ہوا اڑاتی پھرے۔ یہ مثال ہے دنیا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ حیات دنیا جو ہے کبھی کبھی بظاہر خوبصورت بھی لگتی ہے، آپ کو دل کرتا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں یہ بھی حاصل کر لیں، وہ بھی حاصل کر لیں، بڑی بلڈنگیں بنا لیں، مال و دولت بنا لیں، بہت کچھ کر لیں، اور یہ سب چیزیں کرنے میں منع نہیں ہے، آپ نے جو چیزیں کمانی کمائیں، لیکن حلال گائیڈ لائنز کے اندر، اللہ کی حدود و شریعت کو خیال رکھتے ہوئے، کسی کا حق نہ مارا جائے، اللہ کا حق نہ کم کیا جائے، اللہ کے بندوں کا حق نہ کم کیا جائے، ان سب کا لحاظ رکھ کے تو آپ حیات دنیا جتنی مرضی کمائیں، لیکن اگر آپ ان کا نہیں خیال رکھتے تو اس کو کنڈیم کیا گیا۔ اس کی مثال پھر آپ کو یہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے جیسے آسمان سے پانی ہم نے برسایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں تو بہت ہی تھک قسم کی پلانٹیشنز اگ جاتی ہیں، جب بارشوں کا مہینہ ہوگا پھول بھی نکلیں گے، ٹھیک ہے، گراس بھی نکلے گی، بہت سارے پھل پھول بہت کچھ نکلے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک وقت کے بعد وہ سب ختم ہو جائے گا، ڈرائی آؤٹ ہو جائے گا، جب فال سیزن آ جائے گا تو سب ڈرائی ہو جائے گا، سوکھ جائیں گے، جب وہ سوکھ جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، تو بالکل ریزہ ریزہ، اور پھر تَذَرُوهُ الرِّيَاحُ، اور جب وہ براؤن ہو کے پیل ہو کے لیوز گریں گے، تَذَرُوهُ الرِّيَاحُ، اس کو ہوا اڑاتی پھرے گی، بس یہ ہے۔ تو آج ہے کل نہیں ہے، یہ ہے اس کی مثال۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مقتدرہ کامل قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ المال والبنون، مال، والبنون، بنون کہتے ہیں بیٹوں کو، پیسہ اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، ٹھیک ہے، اور والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقیات الصالحات جو ہیں وہ اللہ کے رب کے، تیرے رب کے لیے کے نزدیک زیادہ خیر ثواب کے اعتبار سے، اور خیر عملا، اور اچھی امید کے اعتبار سے باقیات الصالحات ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مال اور دنیا جو ہے، مال اور بیٹے جو ہیں یہ دنیا کی کھیتی ہے، اور نیک اعمال جو ہیں یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اور وہ عربی کا مقولہ بھی ہے نا، عزت الدنیا بالمال و عزت الآخرہ بالاعمال، کہ دنیا کی عزت تو مال سے ہوگی اور آخرت کی عزت اعمال سے ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کسی کے پاس مال نہ ہو تو اس کی عزت بھی کوئی نہیں کرتا، اور اگر کسی کے پاس اعمال نہ ہو تو آخرت میں اس کی اسی طرح سے عزت نہیں ہوگی جیسے یہاں پہ اس کو لوگ دیکھنا بھی نہیں چاہتے نا، آخرت میں بھی اس کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ مال اور بیٹے جو ہیں یہ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پہلے یا دوسرے سبق میں بات کی تھی، ایک آدمی تھا اعینہ بن حسین۔ وہ اعینہ بن حسین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے اپنے مال کا اور اپنے بڑے خاندان کا ذکر کیا تھا، ہم تو بڑے مالدار بڑے خاندان والے لوگ ہیں، اور یہ غریب غربا آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اگر آپ ہمارا تھوڑی سی رعایت کریں تو ہم مسلمان ہوں گے، ورنہ مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ جو ہے یہ صرف حیات دنیا کی زینت ہے، اور حیات دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پانی برسا، کھیتی بن گئی، بعد میں وہ سوکھ کے ختم ہو گئی، ہوا اڑاتی پھرتی ہے۔ لیکن باقیات الصالحات، باقیات الصالحات کیا ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے باقیات الصالحات ہیں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جو تسبیحات ہیں جو آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں یہ باقیات الصالحات ہیں۔ اور کچھ مفسرین نے کہا باقیات الصالحات جو ہیں وہ نمازیں ہیں،
5 وقت کی نماز، یہ باقیات الصالحات ہے، یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر نیک عمل جو آپ کریں گے وہ باقیات الصالحات ہے، یعنی وہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ جو باقیات الصالحات ہیں، نیک اعمال ہیں، یہ تیرے رب کے نزدیک زیادہ اچھی چیز ہے، یہ زیادہ خیر کی بات ہے، زیادہ پسندیدہ ہیں۔ وہ خیر عملا، اور امید کے اعتبار سے بھی اچھی ہیں۔ وہ آدمی اپنے بیٹوں اور اپنے مال کے حساب سے امید لگا رہا تھا نا، کہ اگر کل کو میں اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو مال دے کے جان چھڑاؤں گا، نہیں تو یہ میرے بیٹے بڑا خاندان کام آئے گا۔ کہتے اس میں کیا امید ہے؟ نیک اعمال کرو، اس کے ذریعے آپ کی امید بنے گی آخرت میں، آپ کی یو وڈ ہیو اے ہوپ ان دا ہیئر آفٹر۔ یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزۃ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا۔ پھر فرمایا ویوم نسیر الجبال، اور یاد کرو اس دن کو کہ جب ہم ان پہاڑوں کو ہٹا دیں گے۔ آپ کو پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین جب پیدا کی تھی، یہ پانی پہ پیدا کی تھی، یہ بہت ہلتی تھی، ٹھیک ہے نا، اٹ یوز ٹو باب لائک اے بوٹ۔ تو جب یہ ایسے باب کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑے بڑے ماؤنٹینس رکھ دی، بڑے بڑے پہاڑ رکھ دی، اس کی وجہ سے اسٹیبلائز ہوگی۔ ابھی دیکھو جیسے اگر ہوا چلے تو میں اس کے اوپر پیپر ویٹ رکھ دوں تو یہ نہیں اڑے گا، اسی طرح سے زمین کے اوپر بڑے بھاری بھاری پہاڑ رکھ دی، یہ نہیں ہلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو جب ہم اس کو ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا، اسی طرح کا زلزلہ آ جائے گا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ، اور تو دیکھے گا زمین کو بارزہ، بکھیری ہوئی، اجڑی ہوئی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو حشرناہم، ان کو گیدر کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو بڑے بڑے سیٹ آپ کو تنگ کرتے ہیں، یہ جو کفار، مشرکین، نیک بد، ہر قسم کا آدمی، فلم نغادر منہم احدا، اور ہم ان میں سے ایک کو بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں، سب کو جمع کر لیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور یہ پیش کیے جائیں گے عَلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کے سامنے، صفا، صف بنا کے، سیدھی لائن بنا کے تیرے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تحقیق ہم نے تمہیں جمع کر لیا، کما خلقناکم اول مرہ، تم لائے گئے ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جب آپ کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا تو جیسے بغیر کپڑوں کے، برہنہ حالت میں، ٹھیک ہے نا، اسی طرح بغیر ختنے کے، اور اسی طرح سے بغیر مال و دولت کے آپ دنیا میں آئے تھے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جمع کریں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو لوگ جمع کیے جائیں گے وہ بغیر کپڑوں کی حالت میں اور بغیر ختنوں میں، بغیر مال و دولت، بالکل ایسے ہی کھڑے کر دیے جائیں گے جیسے پیدا ہوئے تھے۔ تو صحابہ نے کہا کہ پھر ایک دوسرے کو لوگ دیکھیں گے نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس دن معاملات بہت سخت ہوں گے، بہت سخت ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ پھر انسان کو اپنے تقوی اور اپنی نیکی کے حساب سے پھر لباس پہنایا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، پھر جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت ہوگی اس حساب سے سب کو لباس پہنایا جائے گا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، بلکہ تم زعم کرتے تھے، تم یہ گمان کرتے تھے، ان نجعل لکم موعدا، کہ ہم نے تمہارے واسطے کوئی ایک وقت مقرر نہیں بنایا، یعنی کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی ایسا ٹائم نہیں الاٹ کیا کہ جس میں ہم تمہیں جمع کریں۔ تم نے یہ خیال کیا تھا، بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، لیکن دیکھو ہم نے جمع کر لیا۔ ووضع الکتاب فطر المجرمین مشفقین، پھر کتاب رکھی جائے گی۔ یہ کتاب جو ہے، یہ دستاویز جو ہے، دستاویز آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سیدھے ہاتھ پہ بھی فرشتے، الٹے ہاتھ پہ بھی فرشتے، صحیح ہے نا۔ یہ سیدھے ہاتھ والے آپ کی نیکیاں لکھ رہے ہیں، الٹے ہاتھ والے آپ کی برائیاں لکھ رہے ہیں۔ تو یہ کتاب اس دن رکھی جائے گی۔ فطر المجرمین، پس دیکھیں گے مجرمین، جو مجرم لوگ ہیں اس کو دیکھیں گے، مشفقین، اور وہ ڈرتے بھی ہوں گے، یعنی کہ وہ اپنی کتاب کو بھی دیکھیں گے اور پھر ڈر بھی رہے ہوں گے، مما فیہ، اس وجہ سے کہ جو اس کے اندر کتاب میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان دیکھے گا یار یہ تو میرے کتاب میں سب کچھ ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہیں گے، یا ویلتنا ما لِهَذَا الکتاب، او ہماری کمبختی، یہ کس قسم کی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جو اس میں نہ درج کر دی ہو۔ اس دن جو ہے بندہ بڑا پریشان ہوگا، یار اس کی نظر پڑے گی، یار اس پہ تو وہ بھی ہے، جو میں نے سوچا وہ بھی ہے، جو میں نے کیا وہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات انسان کرتا کچھ نہیں ہے لیکن ایک خراب گندا سا کسی کے بارے میں گمان پکاتا ہے، کسی کے بارے میں برے خیالات لے کے آتا ہے، وہ بھی لکھا ہوگا۔ پھر بعض اوقات اس کے کسی کے ساتھ خراب ہی کرتا ہے، یعنی کہ یہاں تک کہ ولا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ،
کوئی صغیرہ چیز بھی نہیں چھوڑی ہوگی، کبیرہ چیز بھی نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صغیرہ چیز کیا ہے؟ کسی پہ غلط ہنسنا، ان اپروپریٹلی ہنسنا۔ آپ بعض اوقات ہوتے ہیں نا، اس کو کسی کو دیکھا یار آ گیا، ایسے کرتے ہیں نا، یہ دیکھو آ گیا، اب دیکھو اس کی کہانی سنو، ایسے کرتے ہیں انسان۔ تو یہ جو آپ نے ان اپروپریٹ ہنسی ہے نا، یہ آپ کی جو اسمائل ہے، یہ اسمائل جو سرکاسٹکلی آپ نے اسمائل کیا کسی پہ، ابن عباس فرماتے ہیں یہ ہے صغیرہ۔ یہ بھی لکھا ہوا ہوگا کہ یہ بھی کیوں کیا آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے انسان کو بڑا فکر مند اپنے اسمائل پہ بھی قابو رکھے۔ ولا کبیرہ تو، اور کوئی بڑا گناہ بھی اس میں نہیں ایسا ہوگا جو چھوٹا ہوگا، الا احصاها، مگر یہ کہ اس کو درج کیا ہوگا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پائے گا ما عملوا، وہ جو اس نے عمل کیا، حاضرا، حاضر پائے گا، جو بھی اس نے عمل کیا وہ اپنے اس کے سامنے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب احدا، کسی پر بھی، تیرا رب کسی پہ بھی ظلم نہیں کرے گا، جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا وہ وہاں پہ پائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کر رہے ہیں انسان کی پہلی پیدائش کے بارے میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور یاد کر وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لِآدَمَ، کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنات میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے ہے، آگ سے پیدا کیا گیا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، اور اس نے گناہ کیا اپنے رب کے امر کا، اپنے ففسقہ، فسق ہوتا ہے حد سے نکل جانا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سجدہ کرو، وہ حد سے نکل گیا، اس نے سجدہ ہی نہیں کیا۔ امر ربی کا مطلب ہوتا ہے اپنے رب کے حکم کی اس نے پاسداری نہیں کی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ ابلیس نے کیوں نہیں کی، تیرے رب نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ابلیس نے نہیں کی، اچھے جو فرشتے تھے، جو نورانی مخلوق تھی، اس نے کی۔ اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مسلمان مومنین ہیں، جو فرشتہ صفت لوگ ہیں، جن کے دل میں اللہ کا نور ہے، اللہ کی محبت ہے، یہ آپ کی بات مانتے ہیں اور اللہ کا سجدہ دیتے ہیں اور آپ کی عزت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں۔ لیکن جیسے کفار اور مشرکین کی مثال ابلیس کی سی ہے کہ ابلیس نے بلا وجہ کا تکبر کیا، یعنی کہ تکبر اس کا بنتا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ جب اللہ کا امر آ گیا تو ان کو بھی، تو جس طرح سے اس نے بلا وجہ اکڑ کی، اسی طرح سے یہ کفار و مشرکین بھی بلا وجہ آپ پر اکڑ کر رہے ہیں، یہ ابلیس کی نقل کر رہے ہیں اور وہ فرشتوں کی نقل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ اچھا بھائی، ایک بات آپ کو، یہ میں ویسے کل بھی یہ بات آئی تھی، آج پھر میں بتا دیتا ہوں کہ بعض اوقات کوئی آپ کو بتاتا ہے نا کہ یار یہ آپ کے بڑے اچھے لوگ ہیں، تو کس طرح سے کہتا ہے یار یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑا اچھا خاندان ہے، یہ آپ کے باپ دادا کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی دوستی ہے، یہ نسل در نسل دوستی چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کے باپ ان کے ابا کے دوست تھے، یہ آپ کے دادا کے بھی دوست تھے، یہ بڑے پرانے اچھے ہمارے کرم فرمائے، تو پھر آپ ان کی قدر کریں گے۔ اور کوئی آدمی آپ کو جو ہے وہ نقصان، آپ کے ساتھ دوستی لگا رہا ہو اور فیک دوستی لگا رہا ہو، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یار یہ تو تمہارے ابا کا بھی دشمن تھا، تمہارے دادا کا بھی دشمن تھا، اب تمہارے ساتھ بھی یہ دشمنی کر رہا ہے، یہ جو بظاہر یہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، یہ دشمنی کی خاطر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے وہ آپ کو پتا ہے کہ کڈنیپ کرنے والا جو آتا ہے، کڈنیپر میں اور ابا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دونوں کینڈی دلاتے ہیں، دونوں ہی ٹوائز دلاتے ہیں، ابا بھی بچے کو ٹوائے دلاتا ہے، کینڈی دلاتا ہے، اور کڈنیپر بھی ٹوائے دلاتا ہے۔ تو پھر بچے کو کیا اماں سکھاتی ہے کہ دیکھو اس سے نہ لینا، اس سے لینا، کیوں؟ کیونکہ وہ بظاہر تو کینڈی دے رہا ہے لیکن تمہارا نقصان چاہتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ بظاہر تو تمہارے لیے اچھی چیز بنا کے تمہیں دے رہا ہے، بٹ ہی از لیورنگ یو انٹو دا پوزیشن، اب اس کو تمہارے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے، اور ابا جو ہے وہ اچھا کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ افتتخذونہ وذریتہ، کیا تم بناؤ گے اور اس کو بناؤ گے، ابلیس کو، وذریتہ، اور اس کی ذریت یعنی اس کی اولاد کو، اولیاء من دونی، اپنا دوست میرے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جس نے تمہارے ابا آدم کو سجدہ نہیں کیا اور تمہارے ابا آدم کے ساتھ اس نے عداوت کی اور اس کے ساتھ دشمنی باندھی، کیا تم اس کو اپنا دوست بناؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ ہیں، میں نے مجھے چھوڑ کے اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناؤ گے؟ تو یہاں پہ ابلیس اور اس کی اولاد کا ذکر کیا گیا، اور مفسرین فرماتے ہیں ابلیس کی اولاد بھی ہے، اس کے کوئی بچے بھی، ایک تو ہے شیطان اور ایک اس کے شتومڑے، کافی سارے ہیں وہ۔ تو جو بڑے شیطان ہیں ان کے کچھ نام حدیثوں میں آتے بھی ہیں، جیسے ایک ہے نا حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں جو شیطان تمہیں تنگ کرتا ہے اس کا نام ہے ولحان،
وہ تمہارے دماغ الہام، وہ تمہاری جو ہے نا دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے وضو صحیح نہیں ہوا. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا وضو ہی کرتے رہتے ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوتا ان کا وضو، ہاتھ دھوئیں گے دھوتے ہی رہیں گے، ان کو لگے گا پتہ نہیں گیلا نہیں ہوا. وہ پھر کبھی وہ پاؤں دھوئیں گے دھوتے رہیں گے، اتنا کرتے ہیں ان کے پاؤں ڈرائی ہو جاتے ہیں، اتنا دھوتے ہیں وہ وضو کرتے رہتے ہیں ان کو، کیونکہ یہ خیال آتا ہے ہم نے وضو صحیح نہیں کیا. پھر وضو کر کے ہٹتے ہیں، ان کو لگتا ہے وضو ٹوٹ گیا، پھر وضو کرنے گھس جاتے ہیں، 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں بیچاروں. تو یہ ایک شیطان ہے، اس کا نام ہے والہان، وہ اس طرح کے شعبے ڈالتا ہے. اسی طرح سے شیطان کا ایک جو بچہ ہے وہ زنا پر آمادہ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ انسان کے میل اور فیمیل جینیٹلز میں پھونک مارتا ہے، جس کی وجہ سے میل اور فیمیل میں ایک فیک سی اٹریکشن بن جاتی ہے، یعنی کہ ریئل میں نہیں ہوتی، لیکن چونکہ شیطان جینیٹل ایریاز میں پھونک مارتا ہے تو میل اور فیمیل ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ زنا کرا لیتا ہے تو ختم. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو زنا کی عادت پڑ جاتی ہے، بری عادت، تو زنا سے پہلے تو ان کو بہت اٹریکشن ہوتی ہے، زنا کرنے کے بعد ان کو نفرت ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے، کیونکہ وہ فیک محبت تھی، وہ اصل میں اٹریکشن نہیں تھی، وہ شیطان نے پھونک مار کے پیدا کی تھی. تو جب اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا تو ریالٹی کھل جاتی ہے، آپ کی تیاری تو کچھ بھی نہیں. صحیح ہے نا؟ تو اس طرح سے وہ یہ شیطان کرتا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ مجھے نماز جو ہے نا، نماز میں بڑی مشکل ہوتی ہے، میں بھول جاتا ہوں، مشتبہ ہو جاتا ہے انسان، آپ کو پتہ ہے بھول جاتا ہے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شیطان ہے، اس کا نام ہے خنزب، وہ ایسے کرتا ہے، وہ تمہیں نماز خراب کرتا ہے. تو جب بھی وہ تمہیں ایسا کرے تو شیطان سے پناہ مانگو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس کو اور اس کی ذریت کو دوست بناؤ گے، من دونی، میرے علاوہ، وہم لکم عدو، اور وہ تمہارا تو دشمن ہے، وہ تمہارے لیے تمہارا دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا، اور بہت ہی برا ہے ان ظالموں کے لیے یہ بدلہ، یہ بدل کرنا، یہ سبسٹیٹیوشن جو ہے ظالموں کے لیے بہت ہی بری سبسٹیٹیوشن ہے. یعنی تم نے مجھے سبسٹیٹیوٹ کر کے شیطان کو دوست بنا لیا، تو کتنی غلط سبسٹیٹیوشن ہے، کتنی بری ہے. ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. اچھا بھئی، یہ کچھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ شیطان سے مدد طلب کرتے ہیں، شیطان کو اپنا بڑا بناتے ہیں، اور ان سے دوستی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو یہ بہت خیالات بھی ہوتے ہیں کہ شیطان کی طاقت بہت زیادہ ہے، وہ ہم پہ ایول اسپیل بھی کرتا ہے، ہمیں ہماری لائف بھی خراب کرتا ہے، اور بری جادو وغیرہ سے بھی تنگ کرتا ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو سماوات اور ارض کی تخلیق کے اندر، کریشن آف ہیونز اینڈ دا ارتھ میں، ما اشہدتہم، ہم نے ان کو بلایا نہیں تھا. یعنی کہ ہم نے ان کو نہیں بلایا تھا کہ جب ہم زمین آسمان پیدا کر رہے تھے ان کو نہیں بلایا، شیطان کو، اس کی نسل کو نہیں بلایا. ولا خلق انفسہم، نہ اس کو خود کو پیدا کرنے میں ہم نے اس کو کوئی بلایا تھا، یہ کوئی ہمارے پاس نہیں تھا جب ہم زمین و آسمان پیدا کر رہے تھے، یا اس کی اپنی تخلیق کے وقت یہ ہم اس کو نہیں بلایا تھا. وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی ہم ایسے گمراہ کرنے والے کی کوئی مدد لینے والے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کوئی ایسا مجبور نہیں ہوں کہ ان ایسے گمراہ لوگوں کی میں کوئی مدد لوں، یعنی کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ جب زمین آسمان کی پیدائش میں بھی یہاں نہیں تھے، اپنی پیدائش کے وقت بھی نہیں تھے، تو پھر ان کا کیا حق بنتا ہے کہ ان کی عبادت کی جائے یا ان کی بات سنی بھی جائے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اچھا بھئی، یہ کفار اور مشرکین کا جو پلائٹ ہوگا، اور جو ان کی جو کمبختی آئے گی، اور جو جنہوں نے برے اعمال کیے ان کی جو کمبختی آئے گی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرو وہ دن، یقول نادوا شرکائی الذین، کہ اللہ ان سے کہا جائے گا، ان کو کہیں گے نادوا شرکا، کہ بلاؤ اپنے شرکائی، میرے شرکا کو، جس کو تم میرے شریک بناتے تھے، شرکائی جن کو تم میرا شریک بناتے تھے ان کو پکارو. الذین زعمتم، جن کو تم نے گمان میں میرا شریک بنا لیا تھا، اصل میں حقیقت میں تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اپنے گمان میں، اپنے زعم میں تم نے جس کو میرا شریک بنایا تھا ان کو پکارو. فدعوہم، تو یہ پکاریں گے انہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ آئیں گے؟ وہ تو نہیں آنے والے، وہ آئیں نہیں. فدعوہم فلم یستجیبوا، پس وہ نہیں جواب دیں گے، وہ نہیں آئیں گے. لہم، ان کی مدد کے واسطے. وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان موبقا، ایک موبق بنا دیں گے. موبق کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ یہ جہنم کا ایک طبقے کا نام موبق ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جہنم میں ایک دریا ہے آگ کا، اس دریا، وہ پورا آگ، بالکل لاوا، آگ وغیرہ وہ دریا کی طرح ہے، اس میں ان کو ڈالا جائے گا، یعنی ان کو اور ان کے شرکاء کو اس میں ڈالا جائے گا، اور وہ جہنم کا ایک طبقہ ہے یا وہ آگ کا ایک سمندر ہے، اس میں ڈالا جائے گا، یہ ان کا ٹھکانہ ہے.
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا. ورأى المجرمون، اور تو دیکھے گا ورأى المجرمون، مجرمین جو ہیں، جو گناہ گار ہیں، وہ دیکھیں گے النار، تو مجرمین نار آگ کو دیکھیں گے، فظنوا، اور وہ یہ گمان کریں گے، انہم مواقعها، کہ وہ ان کو اس میں ڈالا جائے گا. یہاں پہ ظنو کا مطلب گمان نہیں ہے، اس کا ظنو کا مطلب یہاں پہ یقین ہے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کو اس کے اندر، آگ کے اندر ڈالا جائے گا. ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے ہٹانے والی چیز، یعنی وہ ان کو یقین ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ 50,000 سال ان کو، مشرکین کو، کفار کو وہاں پہ جہنم قیامت والے دن کھڑا رکھا جائے گا، اور ان کے سامنے جہنم ہوگی، وہ اس کو دیکھیں گے، ان کو یقین ہو جائے گا بس ہم اس میں پڑھنے والے، اب پڑھنے والے. دیکھو ایک ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو سزا دے رہے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے فوراً سزا کا ٹائم ہوا، سزا لی اور ختم ہو گئی. سزا کا انتظار بھی سزا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، آگے کسی کی سزا لگی ہوئی ہے، آگے جا کے کسی کے پھینٹی پڑ رہی ہے، آپ بھی لائن میں، آپ اگر یہاں پہ 10 منٹ کھڑے ہیں تو آپ کو 10 منٹ کی تکلیف ہے، یہاں 50,000 سال کھڑے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اب پٹنے والا ہوں میں، تو یہ جتنی دیر آپ سزا کا انتظار بھی سزا ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ بھی ہر وہاں پہ کفار کے لیے بس تکلیف ہی تکلیف ہے، یعنی کہ سزا کا انتظار بھی 50,000 سال کرایا جائے گا. اس کے بعد وہ کہیں گے، ان کو یقین ہوگا ہم اب ہمیں گرائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینکیں گے. بس یہاں پر یہ رکوع پورا ہو جاتا ہے. انشاءاللہ پھر آئندہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا سے گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی حقیقت سمجھنے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ.